ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے انگنت اولا تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور انہی کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بعض پر فضیلت دی ہے. اس کائنات میں سب سے افضل گروہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا گروہ ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گروہ ہے، اور اسی طرح عام لوگوں کی بنسبت موجودہ دور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے علماء کو فضیلت دی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. انبیاء کرام اپنے پیچھے درہم و دینار کو نہیں چھوڑ کے گئے، مال و دولت کو نہیں چھوڑ کے گئے.
انبیاء اپنے پیچھے بنگلات اور کوٹھیاں یہ نہیں چھوڑ کے گئے. ان کی وراثت اگر کوئی ہے وہ صرف اور صرف علم ہے. اور یہی علماء یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اعلان کیا کہ آؤ مسجد میں رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگ بھاگے دوڑے اور اس بات پر لگ کے کہ ہم بھی اس وراثت سے کچھ لیں. جب وہاں پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وعد و نصیحت فرما رہے تھے. لوگوں نے ابو ہریرہ کو کہا کہ کون سی وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ کہا کہ جو بیان ہو رہا ہے، جو وعد و نصیحت ہو رہی ہے، یہی انبیاء کی، یہی نبی کی وراثت ہے. علم یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ آپ دنیا میں جا کر لوگوں کو کتاب و حکمت کی باتیں سنائے، لوگوں کو قرآن و حدیث سکھائے اور ان کے نفسوں کو گناہوں سے، برے کاموں سے، بے حیائی، فحاشی اور یادی سے پاک کرے. انبیاء کرام کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جا کر علم سکھائیں اور ان کا تزکیہ نفس کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور جو جاہل ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں، جو نہیں جانتے، ان پڑھ ہیں، کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے؟ انما يتذکر اولو الالباب، یہ نصیحت صرف عقل والوں کے لیے. یہ بات کہ اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اس بات کو اگر کوئی سمجھیں گے، جن کے پاس عقل ہے، جو سمجھدار ہیں، ذہین لوگ ہیں، وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، لوگ کان کی طرح ہیں جس طرح سونے اور چاندی کی کانیں ہوا کرتی ہیں. جو ان کا دور جاہلیت میں بھی اچھا ہے وہ دور اسلام میں بھی اچھا ہے. اذا فقہوا، جب وہ سمجھیں، علم حاصل کریں. لوگوں کی مثال آپ نے کان کے ساتھ دی ہے، سونے چاندی کی کانوں کی طرح. جب سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، کچھ کانیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ گھٹیا ہوتی ہیں، پھر ان کی صفائی کی جاتی ہے، مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ زیور اور اسی طرح خوبصورت بن کے ڈیزائنوں کے ساتھ عورتوں کے گھروں میں، ہاتھوں میں، اسی طرح ان کے زینت کا سبب بنتا ہے کہ یہ مسلمان، یہ آدمی، یہ کان کی طرح ہے. جب یہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا. جب اس کے پاس علم آ جاتا ہے پھر اس کے پاس خوبصورتی اور زینت آ جاتی ہے، تب اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے علم آ جانے کی وجہ سے، جب بندے کے پاس علم ہوتا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد فی الاثنین، لا حسد الا فی الاثنین، کہ حسد بالکل ہی جائز نہیں ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچ جاؤ. حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. فرمایا حسد جائز ہی نہیں، لیکن دو معاملے، دو باتیں
بندہ یہ ہے کہ کسی بندے کو اللہ نے مال دیا، وہ اس مال سے خرچ کرتا ہے، تو دوسرا بندہ یہ کہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا ہے، جس طرح یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے میں بھی اسی طرح خرچ کروں۔ یہ حسد کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے حکمت دی ہے، علم دیا ہے، وہ اس حکمت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو وہ سکھاتا ہے، تو دوسرا آدمی یہ کہے کہ میرے پاس بھی ایسی حکمت ہوتی، علم ہوتا، میں بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا اور ان کو یہ علم میں لوگوں کو سکھایا کرتا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں حسد جائز۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ قرآن پاک کو پڑھنے والا ہے، اچھا پڑھتا ہے اور اس کو سیکھتا سکھاتا رہتا ہے، دوسرا بندہ یہ کہے کہ کاش کہ مجھے بھی قرآن آتا ہوتا، میں بھی اس طرح قرآن پڑھتا ہوتا، میں بھی لوگوں کو قرآن سکھاتا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ یہ باتیں کہ جن میں حسد کرنا جائز ہے، بڑھ چڑھ کر اس بات کی طرف جانا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا علم حاصل کریں، حدیث کو سمجھیں، حد الامکان جتنا ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ڈٹ جائیں، کیونکہ یہی انبیاء کی وراثت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور انبیاء کی وراثت ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جایا کرتے ہیں۔ اعمال کس طرح؟ اب جو دنیا میں کام کیا کرتا تھا، نیک کام کرتا تھا، اللہ اس کا اجر دے دیا کرتے تھے، اب جب فوت ہو گیا اب نہ وہ کام کرے گا نہ اجر ملے گا۔ فرمایا تین کام ایسے ہیں، بندہ دنیا سے تو رخصت ہو جایا کرتا ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ اس کا اجر اس کو عطا کر دیا کرتے ہیں۔ وہ تین کام، ان میں سے پہلا صدقہ جاریہ، ایک بندہ ایسا صدقہ کر دے جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے کام آتا رہے، کہیں پانی کا نل لگوا دے، کہیں کنواں کھدوا دے یا مسجد میں موٹر لگوا دے، کوئی ایسا صدقہ ہو کہ جو اس کے مرنے کے بعد جاری ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے وہ تو مر گیا، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا او علم ينتفع به، کہ بندہ مر گیا لیکن عالم تھا، مرنے کے بعد لوگوں کو جو اس نے علم سکھایا تھا اب وہ علم آگے پھیل رہا ہے، آگے پھیلتا جا رہا ہے، اب وہ خود تو مر گیا ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ کسی کو آپ نے ایک مسئلہ سکھا دیا، ایک حدیث سنا دی، اس کے پلے باندھ دی، اس کو سیدھے راستے پر لے آئے، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، وہ زندہ رہے گا، عمل کرتا رہے گا، آگے اوروں کو بتائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جہاں تک سلسلہ جاتا رہے گا اجر آپ کے نام اعمال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ درج فرما دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کو کسی نیک کام کی طرف اس کی رہنمائی کر دی اس کے لیے بھی اتنا اجر ہے جتنا کرنے والے کو اجر، جتنا کرنے والا اس کو اجر ملے گا، بتانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا، اور دونوں کے اجروں میں سے کم بھی نہیں ہوگا، پورا اجر ملے گا۔ یا ایک بندہ مرنے کے بعد نیک دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن نیک اولاد چھوڑ گیا، وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، یہ اولاد بندے کے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے
دلاتا رہا، آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کا یہ صدقہ جاریہ جو آپ نے یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھے۔ دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں، نیک کاموں میں سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو بندہ کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے، مقصد یہ ہے کہ میں علم حاصل کروں، فرمایا اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ اس کے جنت کے راستے کو آسان فرماتے ہیں۔ چل کے آئے، علم حاصل کرے، علم کو سیکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کو کھینچیں گے نہیں، علم اٹھائیں گے نہیں، بلکہ علم جب اٹھایا جائے گا، اس صورت میں اٹھایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو فوت کر دیں گے، علماء اٹھ جائیں گے۔ جب علماء چلے جائیں گے پھر لوگوں کا کیا کردار ہوگا؟ اب وہ جاہلوں کو سردار بنا لیا کریں گے، اب ان سے فتوے پوچھیں گے، ان کا علم نہیں ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے، جس بارے میں پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں، بغیر علم کے فتوے دیے جائیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ اگر ایک بندے کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، کوئی اس کے پاس آ گیا ہے، اس سے سوال کرتا ہے کہ بھائی مجھے اس مسئلے کا بتاؤ، اب آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میرے پاس چل کے آیا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ ہے، میں اس کو کچھ نہ کچھ ضرور بتاؤں گا، لیکن آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں، اب آپ کی عزت گھٹتی ہے اگر آپ اس کو کہیے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ اس میں آپ اپنی عزت کی بات نہ دیکھیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کر لیں، فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ حدیث یاد کر لیں، اگر آپ کو مسئلہ نہیں آتا تو اس کو معذرت کر لیں، یہ بھی بہت بڑا علم ہے، اللہ اعلم، یہ مسئلہ میں نہیں جانتا، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، کسی عالم کی طرف رہنمائی کر دے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل ہوا کرتا تھا، اگر کسی مسئلے کے اندر ان کو کوئی اختلاف ہوتا یا اس مسئلے تک وہ صحیح نہ پہنچ سکتے تو اپنے سے بڑے کی طرف بھیجتے تھے کہ جاؤ اس سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ لو۔ یہ کردار ہمیں اپنانا چاہیے، جب ایک مسئلہ ہمیں نہیں آتا تو جا بجا اس پر فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اگر اس پر پکا علم ہے، پورا علم ہے، پکا آتا ہے پھر تو آپ اس کو بتائیں، اگر نہیں آتا پھر ایسے دین میں دخل اندازی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی طرف سے کوئی نئی بات کہہ دیں جس سے آپ کا بھی نقصان ہو، اس بندے کا بھی نقصان ہو، تو لہذا ایسے عمل سے بچ جائے اور ایسے مسائل جو اختلافی ہیں ان میں علماء کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ آپ کو صحیح انداز سے اس مسئلے کو سمجھا سکے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلاتے ہوئے کہ ہم قرآن پاک کا علم حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو سیکھیں۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص صبح کو نکلتا ہے مسجد کی طرف، وہاں جا کر 2 آیات پڑھتا ہے یا 2 آیات کو سمجھتا ہے، فرمایا اس کے لیے 2 اونٹوں جتنا ثواب، خیر لہ من ناقتین، قرآن پاک کی 2 آیات سیکھ لینا 2 اونٹوں سے بھی بہتر۔ اسی طرح اگر کوئی 3 آیات سیکھ لیتا ہے یہ اس کے لیے 3 اونٹوں سے بہتر، جو 4 سیکھتا ہے 4 اونٹوں سے بہتر، جو جس طرح جتنی آیات سیکھتا جاتا ہے اتنے ہی اونٹوں سے یہ بہتر ہے۔ اگر آج ہم اپنے حساب سے اندازہ لگائیں تو ایک اونٹ تقریباً 1.5-2 لاکھ تک کا آتا ہے، یہ 2 لاکھ کی قیمت سے بہتر ہے کہ بندہ قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھ لے یا اس کو اچھی طرح سمجھ لے۔ ہم سب کو یہ بھی چاہیے کہ صبح کے وقت نماز کے لیے مسجد میں پہنچے اور وہاں پر روزانہ ایک آیت اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ علماء موجود ہوتے ہیں، مسجد کا امام موجود ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں سمجھ آتی ان سے سمجھیں، روزانہ ایک آیت
اپنے بچوں کو ملا بنائے، مولوی بنائے، ان کا آگے کیا مستقبل ہوگا، کیا بنیں گے وہ؟ اور میرے بھائیوں، یہی اصل چیز ہے، یہی دین ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرنا ہے، ہمیں آخرت میں بھی سرخرو کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروائیں، خود جتنا کوشش ہو سکتا ہے ایک ایک آیت کر کے یاد کریں اور بچوں کو قرآن پاک حفظ کروائیں، تاکہ جو حفظاء ہیں، قرآن پاک کو حفظ کرنے والے ہیں، ان کے والدین کے لیے اللہ نے جو جنت میں مقام رکھا ہے، ہم اس مقام کو پا سکیں، اس بات کی طرف ہم سب کو سبقت کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ جو ہمارے گھر کے اندر جو بچہ سب سے کمزور ہوگا، جو کسی طرف کا بھی نہیں ہوگا، جو سکول میں نہیں ہوگا، اس کو کچھ نہیں آتا ہوگا، اس کو مدرسے داخل کر دیں۔ بھئی اب اس کا ٹھکانہ یہی ہے، اگر ہم نے دین کے ساتھ یہ سلوک کیا، پھر دین اسلام یہ غالب نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے گھروں میں سے ان بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم نہیں دلوائیں گے جو ذہین ہیں، قرآن کو یاد کر سکتے ہیں، اس کو اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں، تب تک دین کا انقلاب پیدا نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، جو ذہین ہیں ان کو لازمی قرآن پاک یاد کروائیں، لازمی ان کو عالم بنائے، تاکہ وہ دین کا زیادہ سے زیادہ کام کر سکے۔ جو کن ذہن ہیں، ہم نے ان کو محسوس کیا ہوا کہ بس ان کا مدرسہ ہے، جو اچھے ذہن والے ہیں ان کو سکول میں بھیجنا ہے، ان کو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانا ہے۔ پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، لیکن قرآن پاک کی تعلیم کو بھی ترجیح دیں، صرف اس طرف کی تعلیم کو ترجیح نہ دیں۔ یہی تعلیم ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گی اگر ہم قرآن پاک کو سیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ آج ہم صرف اس دنیا میں پڑے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں مقام ملے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر، کتنی حقیر مثال ہے۔ مچھر کے پر کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت، دنیا کی قدر مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی، اللہ ایک کسی بھی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور ہم اس دنیا میں پڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مرے ہوئے ایک بھیڑ کے بچے کے پاس سے گزرے، فرمایا کون ہے جو ایک درہم کے بدلے اس کو خریدے گا؟ کہ اللہ کے رسول، مرا ہوا بچہ یہ کس کے کام آئے گا؟ اس کو تو کوئی ایسے بھی نہیں لے گا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی مثال اس سے بھی کئی زیادہ حقیر ہے۔ جتنا تم نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو حقیر سمجھا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے ہاں یہ دنیا حقیر۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے ہو جا جیسے تو مسافر ہے، اجنبی ہے، راہ گزرتا ایک راہگیر ہے، ایسے بن جا، بس ایک مسافر کی زندگی بسر کر۔ ہم میں سے ہر ایک نے سفر کیا ہوا، کبھی کہاں کا کبھی کہاں کا۔ سفر کی تکلیفات ہم سب کو پتا ہے، کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں۔ سفر کے اندر کوئی بنگلہ، کوئی کوٹھی، کوئی کاروبار نہیں کر سکتا۔ سفر کے اندر صرف ہم ایک مخصوص جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں منع کر دیا جاتا ہے، یہاں سے اٹھ کر آپ نے دوسری جگہ نہیں جانا، آپ کسی اور کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ سفر کی یہ زندگی ہے، تنگی کی زندگی، مشکلات کی زندگی۔ فرمایا دنیا میں جب رہو ایک مسافر کی زندگی بسر کرو، کہ جس طرح اللہ نے تم کو بے حیائی، فحاشی اور یعنی برے کاموں سے روک دیا، اس سے باز آ جاؤ۔ تمہیں جس کاموں کا حکم دے دیا اس کو کرنے لگ جاؤ۔ یہ مسافر کی زندگی ہے۔ جب مسافر کی زندگی اس دنیا میں گزارو گے، پھر تمہیں اللہ ہی یاد آئے گا، اللہ کے سوا کسی اور کو یاد نہیں کرو۔ اور اپنے بچوں کو یہی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تعلیم دلوائیے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت عطا کر دیتا ہے، اور جو اس قرآن کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے، ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ عزت ملے گی، وقار ملے گا، رتبہ ملے گا، عہدہ ملے گا، تو اس قرآن
پیچھے بڑی بڑی عمروں کے لوگ کھڑے ہوئے، زندگیاں گزاری ہوئی ہیں اور بڑی بڑے سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن ایک بچہ حافظ قرآن ہے، وہ نماز پڑھائے گا، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بچہ چھوٹا ہے لیکن حافظ قرآن ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، وہ تمام بڑوں کے آگے کھڑا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بچہ 6 سال کا تھا، صحابی رسول ہے، غالباً عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، کہتے میں اپنی بستی میں اپنے علاقے میں سب سے چھوٹا تھا، اور میں وہ تھا کہ جب صحابہ کرام کا وفد ہمارے علاقے سے گزرتا تھا میں ان سے قرآن پاک کی آیات یاد کر لیا کرتا تھا، اور جب ہمارے علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے کوئی امام رکھنا چاہا تو مجھ سے زیادہ کوئی بھی قرآن کو نہیں جانتا تھا۔ اس بچے کی عمر 6 برس تھی، 6 سے 7 برس اس بچے نے پورے قبیلے والوں کو نمازیں پڑھائی۔ حافظ قرآن کی اتنی قدر اللہ نے دنیا میں بھی دی ہے، آخرت میں تو بے مثال اس کی عزت۔ اور یہ قرآن کو نہ ماننے والے قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا، کہے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ لوگوں وہ دن آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لو، قرآن پاک سے محبت کر لو، قرآن پاک سے پیار کر لو، اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھاؤ، خود بھی اس کا علم حاصل کرو۔ یہی قرآن ہے جو قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور یہ قرآن ہے، یہ صاحب قرآن ہے، یہ دو ہیں جنہوں نے سفارش کرنی ہے، اور کوئی بھی اس بندے کا سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ یہاں ہر کوئی چاہتا ہے فلانا ایم ایل اے میری سفارش کرے، نوکری لگ جائے، فلانا سفارش کرے، نوکری لگ جائے، اب اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں، جب وہ آ جائے اس کی اچھی خاطر کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں یہ پتا ہے اس قرآن نے اور قرآن والے نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے ہماری سفارش کرنی ہے، قیامت کے دن جب کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ ان کو اللہ اجازت دے گا، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، پھر ہمیں ان کی خاطر کرنی چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، آپ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو قرآن جو ہماری سفارش کرے گا، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کے ساتھ دل لگائیں، تاکہ کل کو یہ ہماری سفارش بھی کر سکے اور ہم مستحق بھی ٹھہریں کہ یہ ہماری سفارش کرنے کے قابل۔ جب ہم نے اس سے دل نہیں لگایا، عمریں گزر چکی ہیں، بوڑھے ہونے کو ہیں، قبر میں پاؤں جا چکے ہیں، لیکن قرآن کا حرف تک پڑھنے نہیں آتا، جوانی ضائع کر دی، بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آج جو جوان ہے میں ان کو یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے آؤ۔ ہر چیز کا آپ کو پتا ہے، ہر چیز کا علم ہے، سمجھتے ہو، لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ جس بندے کو مسئلہ پتا ہو عمل نہ کرے وہ زیادہ گنہگار ہوتا ہے۔ آپ کو ہر چیز کا پتا ہے، خدا را قرآن کے ساتھ دل لگائیے، قرآن سے پیار کیجیے۔ وہ صحابہ کرام کو دیکھو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13-14 سال عمر ہے، اعلان کرتے ہیں کوئی مجھ سے قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر پوچھے میں اس کو تفسیر بتاؤں گا۔ 13-14 سال کا صحابی جو قرآن پاک کا مفسر ہے، مفسر قرآن ہے۔ آج ہمارے 13-14 سال کے بچے کی کیا حالت ہے؟ اس کو موبائل چلانا آئے گا، ہر چیز وہ کر سکتا ہے، لیکن قرآن پاک جب اس کو بھیجا جاتا ہے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اس بچے کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے۔ ہم نے اس کی تربیت یہی کی ہے، ہم نے اس کو سکھایا ہی یہی ہے، اس کو بہلایا ہی موبائل سے ہے۔ اس کو اگر قرآن سے بہلاتے پھر وہ ایسا نہ کرتا، قرآن سے نہ بھاگتا۔ ہم نے خود کبھی قرآن کھول کے دیکھا نہیں ہے۔ خواہش یہ ہے کہ بچے قرآن کے حافظ بن جائیں۔ بچے قرآن کے حافظ کیسے بنیں گے؟ پہلے اپنی تربیت کیجیے، پہلے خود قرآن کو پڑھیے، پھر آگے بچوں کو بھی اس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف لگائے۔ یہ قرآن ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت دے گا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں کے اندر سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔